السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سیاستدان یا کوئی دانشور یا سول سوسائٹی یا وکلا اس ایشو پہ بات ہی نہیں کر رہے جس پہ بھی فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے کہ سویلینز کے سارے اختیارات جو ہیں، یعنی پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم، وہ پارلیمان کے اختیار سے باہر لا کر فرد واحد کے اختیار میں دے دیا گیا۔ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں مسلح افواج کے حوالے سے کہ اس سے پہلے کسی اور آرمی چیف کے پاس نہیں تھے، کسی ڈکٹیٹر کے پاس بھی نہیں تھے، بلکہ دنیا میں کسی بھی ڈکٹیٹر یا آرمی چیف کے پاس اس لیول کے اختیارات نہیں ہوتے جیسے اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مل گئے ہیں۔ یہ کارنامہ آصف علی زرداری اور نواز شریف دونوں نے مل کر کیا۔ اپنے اپنے ٹائم پہ یہ دونوں لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ انقلابی ہیں اور یہ سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ سویلینز کی بالادستی ہو پاکستان کے اندر۔ نواز شریف صاحب نے اس کے لیے ایک تحریک چلائی، ووٹ کو عزت دو، اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ سویلینز کی بالادستی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے موقف سے کمپرومائز کیا، اور اس کے بعد سے اب تک وہ لگاتار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہاتھ مضبوط کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بڑا احسان جتلایا تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا، بلکہ بطور صدر انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ حوالے کر دیے تھے پارلیمان کے۔ لیکن اب اسی پارلیمان کے اختیارات کو انہوں نے فرد واحد کے حوالے کر دیا ہے۔ تو عاصم منیر تاریخ کے وہ واحد جرنیل بن چکے ہیں کہ جن کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، بہت ساری پاورز ہیں، اور قانون کے مطابق یہ پاورز ہیں۔ بلکہ پارلیمان نے ایک ایسا بندوبست بھی کیا کہ آئندہ اگر مزید قانون سازی کی ضرورت پڑی تو اس میں لکھ چھوڑا ہے کہ پھر حکومت فیصلہ کر لے گی، یعنی کیبنٹ فیصلہ کر لے گی۔ تو کابینہ جب فیصلہ کر لے گی تو اختیارات تو صرف وزیر اعظم یا کابینہ کے پاس چلے گئے، اور ان سے تو فیصلہ 2 منٹ میں کروا لیا جاتا ہے، کیونکہ کابینہ میں جتنے بھی منسٹر بٹھائے گئے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کو کابینہ میں منسٹر بنایا گیا ہے جو لوگ فارم 47 کے اوپر آئے تھے، تاکہ ان میں سے کوئی چوں بھی نہ کر سکے۔ جب چاہیں، جو چاہیں ان سے قانون پاس کروا لیا جائے، جو چاہیں ان سے بل پاس کروا لیا جائے، جو چاہیں ان سے حکومتی فیصلہ لے لیا جائے۔ ناظرین، ایک تو عاصم منیر صاحب اختیارات اور طاقت لگاتار اکٹھے کرتے چلے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی اگر یہ ہوتا تو وہاں کا میڈیا اس پہ بات کرتا۔ پاکستان کا میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا۔ کوئی ہمارا صحافی، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا اینکر، وہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت زیادہ اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملے، یہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ الٹ پٹانگ قسم کی چیزیں وہاں پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ سیاستدانوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر بات کی، جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا فضل الرحمان صاحب کھڑے رہیں گے؟ ماضی کا جو فضل الرحمان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ہمیشہ دباؤ ڈال کے اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ لے لیتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پوری ایک تحریک کے اختتام تک پورے قد کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور اگر وہ کسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں کوئی تحریک چلا کر، تو پھر ان کی کریڈیبلٹی بنے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ آخری وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آئینی ترمیم کے وقت فضل الرحمان صاحب نے سپورٹ کیا تھا موجودہ نظام کو، اور اس کے بعد یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، دنیا کرکٹ کے جو اعلیٰ ترین سابق کپتان ہیں، یہ 21 کیپٹنز ہیں، یہ لیجنڈ کرکٹرز ہیں، پوری دنیا میں ان کا بہت نام ہے۔ انہوں نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے۔ خط میں کیا لکھا ہے، تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو خط لکھا ہے، اس کے اندر 3 مطالبات کیے گئے ہیں۔ یہ 21 بین الاقوامی کرکٹ کے کپتان ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر مقبول ترین لوگ ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو ایک خط لکھا ہے، اور یہ دوسرا خط ہے۔ ایک پہلے بھی خط لکھا تھا، 6 ماہ پہلے 14 سابق کپتانوں نے ایک خط لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے، مناسب طبی سہولیات ان کو دی جائے، یہ اپیل کی گئی تھی۔ اب مزید 7 کپتان اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور یہ اپیل دہرائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو اسپتال میں نہیں لے جایا گیا، ان کا علاج نہیں کروایا گیا۔ جس اسپتال میں لے جایا گیا، وہاں پہ جو مشین مطلوب تھی یا جس مشین کی ضرورت تھی، وہ مشین ہی خراب تھی، اور طبی بورڈ کے اندر بھی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کو شامل نہیں کیا گیا، وہ ٹیسٹ نہیں کروایا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو خط میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور 3 درخواستیں کی ہیں خط کے اندر سابق کپتانوں نے۔ نمبر 1، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کی ذاتی ڈاکٹروں پر مشتمل طبی بورڈ کو ان کی صحت، خاص طور پر دائیں آنکھ میں بینائی کی کمی کا مکمل اور غیر جانبدارانہ معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، عدالت کی طرف سے بحال کردہ ہفتہ وار خاندانی ملاقاتوں میں بلا تعطل اور بغیر کسی تاخیر کے عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 3، طبی تشخیص کے نتائج کی روشنی میں تجویز کردہ علاج عمران خان کو فوری فراہم کیا جائے۔
ان میں تو کوئی نہیں کہتا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, کوئی نہیں کہتا کہ اس کو حکومت دے دی جائے, یہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے, لیکن خالصتاً ان کے تینوں مطالبات انسانی حقوق کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہیں, اس سے مطابقت رکھتے ہیں. تو بین الاقوامی سطح پہ تو آوازیں اٹھ رہی ہیں, پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی, جو پاکستان کے اندر کرکٹرز موجود ہیں, چاہے وسیم اکرم ہیں, وقار یونس ہیں, عاقب جاوید ہیں, انضمام الحق ہیں, مشتاق احمد ہیں, یا آپ دیکھ لیں معین خان ہیں, راشد لطیف ہیں, رمیز راجہ ہیں, شعیب اختر ہیں, باقی بہت سارے اور بے شمار نام ہیں. پاکستان نے بڑے سٹارز پیدا کیے ہیں کرکٹ کے میدان میں, بڑے سٹارز پیدا کیے ہیں, سعید انور, عامر سہیل, سلیم ملک, اعجاز احمد, بہت بے شمار کرکٹ سٹارز پیدا کیے, انہوں نے بڑا نام بنایا پاکستان کی کرکٹ میں. ثقلین مشتاق بڑا شاندار پلیئر, تو ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو قیمت چکانی پڑتی ہے. یہ جو دنیا کرکٹ کے 21 کپتانوں نے آواز اٹھائی ہے, ان میں سے کسی کو بھی ان کے ملک میں پولیس گرفتار نہیں کرے گی, ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا, ان کو ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے, ان کا گھر نہیں توڑا جائے گا. چلے یہ تو پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ بھی نہیں ہوگا, لیکن ان کی وہاں پہ نوکریاں نہیں چھینی جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کرکٹ بورڈ کہے گا جی اب یہ کمنٹری نہیں کر سکتا, یا کرکٹ بورڈ کہے گا یہ میدان میں نہیں آ سکتا, یا کرکٹ بورڈ کے اندر اس کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا, یا اس کا مستقبل بالکل خراب کر دیا جائے گا, یہ کسی اکیڈمی میں نہیں جا پائے گا, یا یہ کوچنگ نہیں کر پائے گا. یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ فیلڈ مارشل کی ماتھے کو چوم لیں یا گلے کو اوپر آپ ایک چومی لے لیں آپ, تو اس کے بعد آپ کے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں. یعنی آپ پروٹوکول کے اندر گھومتے ہیں, آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے, آپ بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت سارا آپ کو جو ہے وہ پیسہ ویسا بھی مل جاتا ہے, فائدے بھی آپ کو مل جاتے ہیں, بہت سارا پروٹوکول آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی دوسری بات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ٹوپی کے نیچے کہیں پہ سائڈ پہ 804 کا نمبر لکھا ہوا نظر آ جائے تو پھر آپ کرکٹ ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے کرکٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ اپنی اوپینین دے نہیں سکتے, بہت مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ دیتے رہتے ہیں. ہاں, جو عمران خان صاحب کے بینیفیشری ہیں پلیئرز, جن کو ان کا نام عمران خان نے دیا, انہیں بولنا ضرور چاہیے تھا, چھوٹی موٹی قربانی ان کو بھی دے دینی چاہیے تھی. کون سا ان کو گرفتار کر دیا جائے گا یا ان کے گھر توڑ دیے جائیں گے. ہاں, ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا بہت ان کے اوپر سختیاں آئیں گی, ان کا مالی معاملات خراب ہو جائیں گے, یا کوئی ان کو جو مفادات ہیں وہ تھوڑی بہت چوٹ لگ جائے گی. تو عمران خان نے دیا سارا کچھ انہیں اللہ رب العزت کے بعد. اگر وسیم اکرم آج وسیم اکرم ہے, یا وقار یونس ہے, تو عمران خان کی وجہ سے ہیں. باقی بہت سارے پلیئر, انضمام الحق کو تو خود کانفیڈنس نہیں تھا, اور عمران خان کہتے تھے مجھے میچ جتوائے گا, یہ ہمیں ورلڈ کپ جتوائے گا. جاوید میاں کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے اپنے سابق دوست اور سابق کپتان عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے. بہرحال ایک 42 سالہ شہری نے درخواست دائر کی ہے کہ اسے دل اور گردوں کی بیماری ہے. اڈیالہ جیل سے درخواست آئی ہے, اور سپریم کورٹ سے اس نے گزارش کی ہے کہ اسے بھی عمران خان کی طرح نجی اسپتال میں منتقل کیا جائے. دیکھیں, اب ایسی درخواستیں روزانہ آئیں گی. یہ نا بڑی گندی اور گھٹیا کھیل کھیلتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اس نے یہ درخواست کیوں نہیں کی کہ نواز شریف کی طرح مجھے بیرون ملک روانہ کر دیا جائے علاج کے لیے, یا اس نے یہ درخواست کیوں نہیں کی کہ پرویز مشرف کی طرح مجھے عدالت جاتے ہوئے رستے سے اسپتال میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں سے بیرون ملک منتقل کر دیا جائے. اس نے نواز شریف یا پرویز مشرف کی مثال کیوں نہیں دی, اس نے آصف علی زرداری کی مثال کیوں نہیں دی, اس نے صرف عمران خان کی مثال کیوں دی. ابھی اور بھی ایسی بہت ساری آ جائیں گی. اگر تو اس قیدی کو عمران خان کی طرح سابق یہ وزیر اعظم ہے اور یہ پوری قوم کا ایک سب سے بڑا ہیرو ہے, یا پوری قوم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے, یا یہ قیدی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہے, رہنما ایک بہت بڑا, اور اسے بھی قید تنہائی کا سامنا ہے, اس کے بھی سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں, اس کے اوپر بھی ظلم اور جبر کی فستائیت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, اس کی فیملی کے ساتھ بھی وہ سارا کچھ ہی کیا گیا, تو ٹھیک ہے پھر درخواست ڈال دیں. بھئی عمران خان صاحب کی شخصیت بھی مختلف ہے, ان کا کردار بھی مختلف ہے, اور ان کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی مختلف ہے. اس بنیاد پہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, اس کو کچھ نہ کچھ تو اس ظلم کا بدلہ دیا جائے نا. باقی سارے قیدیوں کی طرح اگر عمران خان کو بھی رکھا جاتا تو آپ باقیوں قیدیوں والا سلوک بھی عمران خان کے ساتھ کر لیتے. عمران خان کو تو قیدیوں والے حقوق بھی نہیں ملے, یعنی ملاقاتیں تو قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے, ٹیلی فون پہ بات کرنا, کتاب تک رسائی, ٹی وی تک رسائی, ایکسرسائز تک رسائی, یہ ساری چیزیں قیدیوں کا بنیادی حق ہوتا ہے. قیدی تو سارا دن جیل کے اندر کھلے پھرتے رہتے ہیں, کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے, ادھر گپے لگاتے ہیں ادھر گپے لگاتے ہیں, کہیں بیٹھ کے میں نے دیکھا تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, کہیں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیل کے اندر, میں خود بھی جیل میں رہا ہوں 2 دفعہ, کئی دفعہ میں 10 دفعہ پکڑا گیا ہوں, کوئی میرے خیال میں 7-8 دفعہ تو تھانوں کے اندر رہا ہوں, اور 3 دفعہ میں جیلوں کے اندر گیا ہوں. تو میں دیکھتا رہا ہوں وہاں پہ قیدی کیا کرتے ہیں, کس طرح رہتے ہیں. تو جس طرح کی قید تنہائی عمران خان صاحب کی ہے, ویسی اگر کسی اور قیدی کو رکھا جائے اور اس طرح تنگ کیا جائے تو پھر وہ بات بھی کرے نا. اور ویسے بھی یہ سابق وزیر اعظم ہے, ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کا بہت فرق ہے. تو نواز شریف کی مثال کوئی نہیں دیتا. ناظرین, بھارت سے نا ایک ان کے سابق جج ہیں, بلکہ چیف جسٹس ہیں سابق,
इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे, ये बड़े मशहूर आदमी है, इनके फैसले भी बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना और 3 डॉक्टरों की कमेटी तश्कील ना देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के अहकामात की तामील नहीं करेगी जिनसे वो इत्तफाक नहीं करती। यानी जो पाकिस्तान की अदलिया कहती है, जो फैसला देती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने देती। अगर मैं चीफ जस्टिस होता, वो इंडियन चीफ जस्टिस साबिक वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो इन हालात में पाकिस्तान की तमाम अदालतों को उस वक्त तक बंद कर देता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मजबूत यकीन दहानी ना मिल जाती कि वो मुस्तकबिल में अदालतों के अहकामात की पाबंदी करेगी। ये तो आजाद जज ही कर सकता था, कादी फायद ईसा और उसकी बाकियात तो नहीं कर सकती। जस्टिस याया अफरीदी तो कंप्रोमाइज जज हैं पहले दिन से ही। याया अफरीदी ने तो कादी फायद ईसा से ज्यादा सहूलतकारी की है। कादी फायद ईसा ने तो बहुत ही गंद मारा, बहुत ही फजूल काम किया, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने सिस्टम की सहूलतकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नादरीन, मैं आपको कह रहा था ना शुरू में कि तवज्जो भटकाई जाती है दूसरी चीजों की तरफ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को तेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी डिवीजन है। कोशिश तो हो रही है कि लोग इकट्ठे हो, लोग निकलना भी चाहते हैं, लोग बाहर आना भी चाहते हैं, लेकिन स्पॉयलर्स बहुत सारे हैं, यानी मामले को खराब करने वाले लोग ज्यादा हैं। एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे से सियासी मुकाबला, एक दूसरे की मुखालफत, वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से इनकी तहरीक को हमेशा नुकसान पहुंचता है। इमरान खान साहब जो सारी पार्टी को जोड़ के और बांध कर रखते हैं, वो जेल के अंदर बंद हैं, उनसे मुलाकातें भी बंद हैं, वो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे पाते, तो फिर तहरीक तेज कैसे होगी। एक और चीज जो मुझे पता चली है कि अभी फंडिंग वंडिंग का भी इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया कि इनके पास बहुत सारे फंड होने चाहिए। अगर तो वाकई इन्होंने जाना है मिलियंस में लोगों को लेकर उनको जाना है, इस्लामाबाद में पहुंचना है, चंद दिन भी लगेंगे, तो क्या इतने बड़े पैमाने पे इनके पास फंड्स मौजूद हैं? इसका भी जवाब अभी तक नहीं कहीं से मिल रहा। कोई समझ नहीं आ रही कि फंडिंग वो तो हुई नहीं, नजर ही नहीं आया कुछ। और मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नए सूबों का चूरन बहुत तेज कर दिया गया है। ऐसे में ये डाइवर्जन लगाते हैं। डाइवर्जन कैसे लगाते हैं? पीपल्स पार्टी पीएमएल आपस में लड़ पड़ेंगे, वहां पे जमात इस्लामी ने धरना दे दिया, वो बैठ गए, वो धरने पे बैठे हैं। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती जा रही है, वो धरना देके बैठे जी कीमतें कम करो। हो सकता है किसी दिन हुकूमत कुछ कम करके उनको फेस सेविंग देके वहां से उठा दे, फिर हुकूमत दोबारा से बढ़ा देगी। तो जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसा लगता है कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे आती है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में होती है तो जमात इस्लामी एक आधा एहतजाज करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है। फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करवाना हो तो जमात इस्लामी को ले आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, अब फिर वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। कोई जुल्म हो वो एहतजाज करते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई थी, बड़ा रोला पड़ गया था, तो जमात इस्लामी ने जो है वो इसको एक एहतजाज किया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा, पहले भी नहीं पड़ा। तो जमात इस्लामी किसी हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का या इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं बनती। वो कहती है हम अपनी अलग ही जद्दोजहद करेंगे, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर कोई भी तहरीक चलती है पाकिस्तान में तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते, वो अपने आप को अलग रखते हैं। तो नए सूबों का चूरन बहुत तेज कर दिया गया है। लेकिन देखें, नए सूबे बनने चाहिए, छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, उसूलों के मुताबिक बनने चाहिए, लेकिन उसको बनाएगा कौन? एक ऐसी हुकूमत जिसे अवाम ने मुंतखब किया होगा वही बनाएगी ना नए सूबे। एक जाली हुकूमत से आप कोई भी काम लेंगे, इनकी नहूसत इतनी ज्यादा है कि ये सही काम भी करते हैं तो गलत हो जाता है, ये जो काम करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। तो अगर ये नए सूबे बनाएंगे तो फिर भी उल्टे ही पड़ेंगे। नहूसत बहुत ज्यादा है, बेबरकती बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो लोगों की लाशों और सिसकियों के ऊपर कायम की गई है, ये उसके ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे हैं, तो यहां पे बरकत नहीं पड़ सकती, ये मनूसत ही पड़ी रहेगी। लिहाजा एक ऐसी हुकूमत जो लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसे अवाम अपने वोटों के साथ लेकर आए, वही हुकूमत अवामी मसाइल हल कर सकती है। नाजरीन, एक खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, और ये सोशल मीडिया पे आई अभी तक। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के जो वहां के मकामी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से हो जाएगी सुबह तक, मेरे ख्याल में, बल्कि सुबह हो गई है ऑलमोस्ट। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले घंटों में इसकी कोई तफसीलात मजीद आ जाए, या हुकूमत कोई तस्दीक कर दे, या ISPR की जानिब से कोई स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने कुरम एजेंसी के इलाके में शदीद बमबारी की है, और जो पश्तूनों के रिहायशी मकानात हैं उनके ऊपर बमबारी की इतला मिली है, कई जाने की भी इतलात मिली है, और अभी तक कोई मजीद तफसीलात नहीं है। जैसी इसकी तफसीलात आएंगी, लेकिन ये हवाई हमला हुआ है, और जो मुबैना तौर पे सोशल मीडिया पे मकामी लोगों की जानिब से निशानदेही की गई है वो ये है कि फिजाई हमला किया गया है, और ये कुरम एजेंसी के इलाके में किया गया है, और ये उस ऑपरेशन का हिस्सा है जो फौज खैबर पख्तूनख्वा में वहां की हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कर रही है। नाजरीन, एक धमकी ईरान ने लगाई है अपने मुखालिफिन को।
یہ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ خطے کے حالات کس طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے اوپر نا اب امریکہ براہ راست اس طرح کی لڑائی تو کر نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت ترین معاشی پابندیاں ایران پہ لگانا شروع کر دی ہیں اور دنیا پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان پابندیوں میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن جب تک چائنا امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا تب تک آپ ایران کی کمر نہیں توڑ سکتے۔ وہ ایران بہت زیادہ تیل چائنا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ اس کے متبادل راستے بھی تلاش کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ کر کے چائنا اور ایران کے بیچ میں معاملہ چلتا رہے گا، اور جب تک چائنا سپورٹ کرتا رہے گا ایران کو آپ بالکل موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے، معاشی موت اس کی نہیں ہو سکتی، وہ بہت ساری چیزوں میں خود کفیل بھی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ بہت بڑی معاشی پابندیاں جنگی بنیادوں کے اوپر لگائی ہیں ایران کے اوپر، تو اس پہ ایران نے زلزلے جیسی سخت جوابی کارروائی کی تنبیہ کر دی ہے، اور ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں رضائی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف امریکی سازش کا حصہ بنا جائے گا تو پھر خلیجی ممالک کے اندر جو توانائی کے تمام بنیادی ڈھانچے اور آبنۂ ہرمز کے جو متبادل آئل روٹس ہیں ان کو ایران نشانہ بنائے گا، یعنی یہاں سے تیل جانے نہیں دے گا، بلکہ ایک جو لفظ اس میں استعمال کیا گیا کہ وہ ایک قطرہ تیل بھی پھر نہیں نکلنے دیں گے اگر ایران کے اوپر لگنے والی معاشی پابندیوں پر عمل درآمد کیا گیا خلیجی ممالک کی جانب سے یا امریکہ کو سپورٹ کیا گیا اس معاملے میں، تو پھر ایران جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل دے گا اور باقی ممالک بھی اپنا تیل بیچنے کے لیے ترسیں گے۔ اب یہ بڑی ایک سخت دھمکی ہے جو ایران نے لگائی ہے، اس کا رد عمل کیا آتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے پڑ گئی یہ لڑائی، بدنامی الگ سے ملی ہے، اتحادی الگ سے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، امریکہ کے اندر بہت بدنامی ہو گئی ہے، پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ بہت ویک ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، یہ ستمبر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اگست کا یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، تو ستمبر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 2 مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک دفعہ پھر الیکشن میں جانا پڑے گا۔ اگر وہ الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن مکمل طور پہ بدل جائے گی۔ اسی لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اب ڈیموکریٹس کے اندر بھی، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف پارٹی ہے، وہاں پہ بھی اپنی لابنگ شروع کر دی ہے، اور بڑی کامیابی سے وہاں پہ بھی وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں سے انہیں کتنا کچھ ملتا ہے، کیونکہ حکومت کو تو لابنگ کرنے کے لیے اور دینے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جبکہ قوانین، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملکوں کے مفادات میں معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے تو یہی سیکھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایک کمنٹ سے میں اس ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ محمد فہیم صاحب نے کہا، اور بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے، یعنی پیمز اسپتال میں جو مشین خراب ہے اس نے بتایا کہ عمران خان ٹھیک ہے، بس یہی سارے سسٹم کی کہانی ہے۔ جن لوگوں سے پاکستان میں نظام چل نہیں رہا، جنہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے خرابی کی۔ جن لوگوں نے دہشت گردی کو لا کر پاکستان کا امن و امان تباہ کر دیا ہے، دہشت گردوں کو بسا کر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان کی وجہ سے بڑی بدامنی ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، جن لوگوں نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، پورا کا پورا الیکشن چوری کر کے کھا لیا، جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ جس طرح پیمز کی خراب مشین بتاتی ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے، بس ایسے ہی انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ۔ یہی ہے اصل کہانی ایک لائن میں۔ تو ناظرین، اب بنیر میں بڑی تعداد میں عوام نکل آئی، یعنی جہاں پہ سہیل آفریدی جا رہے ہیں بڑا زبردست لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، لوگ غصے میں ہیں، لوگ رد عمل دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں، یہ چیز آپ ذرا سنیں۔ سہیل آفریدی نا وہاں پہ 50 60 ارب کے پروجیکٹس کے اعلانات کر رہا ہے، اور سہیل آفریدی کے اعلانات کے اوپر لوگوں کی توجہ کتنی ہے، یہ ذرا وزیر اعلیٰ کے اعلانات سنیں اور اس کے اوپر لوگوں کا رد عمل دیکھیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ یعنی 50 ارب کا پروجیکٹ دے رہا ہوں، 10 ارب کا پروجیکٹ دے رہا ہوں، 20 ارب کا پروجیکٹ دے رہا ہوں، فرق ہی نہیں پڑتا۔ یعنی یار نواز شریف صاحب جا کے کہتے تھے قربان آپ پہ 400 ارب قربان، میرے فلانے شہریوں کے اوپر 200 ارب قربان۔ نواز شریف کے پروجیکٹس کے مطابق پاکستان کے کم سے کم 40 شہروں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہونے چاہیے تھے، کیونکہ جہاں پہ بھی نواز شریف جاتا تھا وہاں موٹر وے اور ایئرپورٹس لے کر جاتا تھا۔ تو موٹر وے تو لاہور اسلام آباد والی بنائی ہے، یا ایک اس نے نواز شریف نے بنائی ہے ہزارہ والی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مراد سعید نے جتنی موٹر وے بنائی وہ نواز شریف کی 2 یا 3 ٹرموں سے زیادہ موٹر وے بنی ہوئی تھی، اور اس کے اخراجات بھی کم تھے، اس کی کوالٹی بھی بہتر تھی۔ یہ فیکٹس میں کسی دن آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ بلا وجہ کہتے ہیں جناب موٹر وے نواز شریف نے دی ہے، وہ پہلی موٹر وے تھی جو بینظیر بھٹو نے اس کو کافی چوڑی موٹر وے بنانے کا اعلان کیا تھا، نواز شریف نے آ کے اس کی چوڑائی کم کر کے اس کا افتتاح کر دیا فٹافٹ اور اپنے کھاتے ڈال لی۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی موٹر ویز ہم نے بنائی ہے۔ زیادہ تر موٹر ویز نواز شریف کے دور کے بعد بنی ہے، اور جو مشکل موٹر ویز ہیں وہ نواز شریف کے دور کے بعد بنی ہے، باقی لوگوں نے بھی بنائی ہے، سارا کچھ اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب ناظرین یہ ذرا دیکھیں، سہیل آفریدی نے جب لوگوں کو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بتائے
تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ عمران خان کی پرانی آواز سنائی جاتی ہے، اس کی تقریر سنائی جاتی ہے، لوگ وہ سننا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کو واپس لینا چاہتے ہیں، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگوں کی اب خواہش ہے۔